بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں تنازع فعلین کے حوالے سے بصریوں کے موقف کی تفصیل پڑھی۔ اس سبق میں ہم کوفیوں کے مذہب کی تفصیل پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ صاحب ہدایت الناظر نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي كما تقول في المتوافقين ضربني واكرمني زيد وضربني واكرماني زيدان وضربني واكرموني زيدون وفي المتخالفين ضربت واكرمني زيدا وضربت واكرماني زيدين وضربت واكرموني زيدين۔ اگر پہلا فعل آپ کوفیوں کے مذہب کے مطابق اسے عمل دیتے ہیں تو دیکھیں، عمل پہلے فعل کو دے دیا، ما بعد جو اس میں ظاہر ہے وہ پہلے فعل کے مطابق آ رہا ہے، تو دیکھیں گے کہ اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ دوسرے فعل کے اندر فاعل اس میں ضمیر لے کے آئیں گے، فاعل اس میں ضمیر۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، جس طرح متوافقین میں کہیں گے۔ دوسرا فعل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعلیت کا۔ یہ ہے جی پہلی اور چوتھی صورت۔ اس میں پہلا فعل بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا بھی، تو دوسرا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اسی طرح چوتھی صورت میں پہلا مفعول کا اور دوسرا فاعلیت کا، تو یہ متوافقین ہے، یعنی دونوں ہی فاعلیت کا، اور یہ متخالفین ہیں کہ پہلا مفعولیت کا اور فاعلیت۔ اب ادھر کیا کریں گے کہ جب پہلا بھی فاعلیت کا دوسرا بھی، عمل پہلے کو دے دیا کوفیوں کے مذہب کے مطابق، تو دوسرے میں فاعل کیا لائیں گے؟ اس میں ضمیر، اور یوں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمانی الزیدانی، چونکہ زیدان ضربہ کا فاعل بن گیا نا، تو ادھر یہ جو ضمیر ہے، ضمیر بارز، یہ اس کا فاعل بنے گا۔ ضربنی و اکرمونی، یہ ہے متوافقین کی مثالیں۔ اور متخالفین میں پہلا مفعولیت کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فاعلیت کا، اور ہم نے عمل کس کو دے دیا؟ پہلے کو، تو دوسرے میں پھر کیا کریں گے؟ ضمیر لے کے آئیں گے، یوں کہا جائے گا ضربت و اکرمنی زیدن، چونکہ اس کو اس کا مفعول بنا دیا نا، ضربت و اکرمانی الزیدین، ضربت و اکرمونی الزیدین۔ ٹھیک ہے جی، کہ دوسرا جو ہے فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہے پہلی اور چوتھی صورت میں، تو فاعل کیا کریں گے؟ اس میں ضمیر لے آئیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ حذف المفعول والإضمار والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد۔ اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، یہ کون کون سی صورت ہوگی؟ دوسری اور تیسری، جہاں دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں متوافقین، جہاں پہلا فاعل اور دوسرا مفعول کا متخالفین۔ عمل کس کو دے دیا ہوا ہے؟ پہلے کو، اور دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جی، دوسرا مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں کہ دوسرے فعل کا مفعول حذف کر دیا جائے، اور دوسری صورت
اس میں ضمیر ذکر کر دیں. اور یہ جو دوسری صورت ہے یہی مختار ہے، اس لیے مختار ہے تاکہ لفظ جو ہے مراد کے مطابق، جس کو بولا گیا ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے. اب مصنف نے حذف کی مثالیں بھی دے دی ہیں اور ضمیر کی مثالیں بھی دے دی ہیں. اما الحذف، دو صورتیں تھیں نا، حذف ضمیر. دوسرے کا مفعول حذف اور دوسرے کا مفعول کیا کیا؟ ضمیر لے آئے. اما الحذف فکما تقول فی المتوافقین ضربت واکرمت زیدا وضربت واکرمت زیدین واکرمت ضربت واکرمت الزیدین، وفی المتخالفین ضربنی واکرمت زید وضربنی واکرمت زیدان وضربنی واکرمت زیدون. یہ ہو گئی حذف کی مثالیں. متوافقین میں ضربت واکرمت زیدن زیدینی اور زیدین. اور متخالفین میں اچھا جی ضربنی واکرمت زیدن، چونکہ اس کو پہلے کا بنا دیا. اچھا جی ادھر کیا کیا گیا ہے جی؟ اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے، ادھر بھی اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے. یہ متوافقین کی مثالیں ہیں اور یہ متخالفین کی. وَأَمَّا الْإِدْمَارُ فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدِينَ وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمَ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدُونَ. ضمیر کی صورت، اگر ہم ضمیر لے کے آئیں تو پھر یوں کہیں گے متوافقین میں ضربت واکرمتہ زیدن ضربت واکرمتہما الزیدینی ضربت واکرمتہم الزیدین. جی یہ متوافقین. اور متخالفین میں ضربنی واکرمتہ زید ہما زیدانی ضربنی واکرمتہم الزیدون. یہ ہو گئی متخالفین. اور یہ کب تھا کہ جب دوسرا فعل جو ہے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. اور مفعول کیا ہے؟ افعال قلوب. فعل جو ہے افعال قلوب میں سے نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ كَمَا تَقُولُ حَاسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا. یاد رہے اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر دوسرے فعل کے مفعول کو اس میں ظاہر لانا ضروری ہے. اس میں ظاہر لانا ضروری ہے. پھر حذف یا ضمیر والی آپشن ختم ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ اس میں ظاہر لے کے آئیں گے. دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں تو دوسرے فعل کے مفعول کو اس میں ظاہر لانا ضروری ہوگا. اور اس کی مثال ہے مصنف نے کہا جیسے حاسبانی وحسبتہما منطلقین الزیدانی حاسبانی
وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا، یہاں اس میں ظاہر کیوں لائیں گے؟ وذالک سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وذالک لأن حاسبنی وحسبتهما تنازعا فی منطلقا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جھگڑا کس میں ہے؟ منطلقا میں۔ کس میں ہے؟ اس کا اور اس کا منطلقا میں جھگڑا ہے۔ کس میں ہے جی؟ اب آپ نے کوفیوں کے مذہب کے مطابق عمل کس کو دے دیا؟ یہ عامل ہو گیا منطلقا کے اندر۔ اس نے اس میں عمل کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ عملت الفعل الاول وهو حاسبنی واظہرت المفعول فی الثانی، اور آپ نے کیا کیا کہ یہ جو دوسرا مفعول ہے حسبت کا، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس میں ظاہر لے آئیں۔ اس میں ظاہر، تو اس کے بھی دو پورے ہو گئے، پہلا یا اور دوسرا منطلقاً، اور اس کے بھی دو پورے ہما اور منطلقین۔ حذف کیوں نہیں کر سکتے؟ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ وَقُلْتَ حَاسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا يَلْزَمُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ فِي أَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ۔ اگر آپ یوں کریں کہ منطلقین کو حذف کر دیں اور باقی رہ جائے حاسبانی و حسبتہما زیدانی منطلقاً، تو اس صورت میں افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اقتصار کرنا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں۔ حسبت افعال قلوب میں سے ہے، دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کا ہم مفعول صرف ایک ہی بنا رہے ہیں اور وہ ہما، اور دوسرے کو حذف کر دیا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، ضمیر لے آئیں، کہتے ہیں ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِنْ أَدْمَرْتَ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُدْمِرَ مُفْرَدًا وَتَقُولَ حَاسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، اگر آپ ضمیر لے آئیں، اور ضمیر کیا لائیں گے؟ ایاہو، یعنی چونکہ منطلقاً میں جھگڑا ہے نا، وہ مفرد ہے اور ضمیر اسی کے مطابق مفرد کی لے کے آئیں، تو پھر بھی خرابی لازم آئے گی۔ اگر یوں کہتے ہیں جی ایک اس کا مفعول یہ بن گیا، دوسرا یہ مفعول بن گیا، تو یہ درست معاملہ نہیں رہے گا۔ مفعول تو دو ہو گئے، کام خراب ہو گیا۔ وہ خرابی کیا ہوئی؟ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، دوسرا مفعول پہلے مفعول کے مطابق نہیں رہے گا، اور پہلا مفعول کیا ہے؟ ہما، اور دوسرا کیا ہے؟ ایاہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہ رہے، کیونکہ پہلا تثنیہ ہے اور دوسرا مفرد ہے۔ ولا یجوز ذالک، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں جی، ادھر بھی تثنیہ لے آتے ہیں، او ان تضمر مثنی، آپ ضمیر تثنیہ کی لے آئیں اور یوں کہیں حاسبنی و حسبتہما ایاہما الزیدانی منطلقاً، ایاہما لے آئیں، یہ پہلا بن گیا اور یہ دوسرا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں جی اب بھی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ حینئذ یلزم عود الضمیر المثنی الی اللفظ المفرد وهو منطلقا الذی وقع فیہ التنازع وہذا ایضا لا یجوز۔ بھئی دیکھیں، جھگڑا ان دونوں کا کس میں تھا؟ منطلقاً میں، اور منطلقاً کیا ہے؟ مفرد یا تثنیہ؟ مفرد ہے۔ ایاہما تثنیہ۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مفرد کی طرف تثنیہ کی ضمیر لٹا دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے ایاہما لائیں تو اس کے ساتھ مطابقت نہیں، ایاہو لائیں
تو اس کے ساتھ مطابقت نہیں، دونوں صورتوں میں کام بن نہیں رہا، تو ہمارے پاس ایک ہی صورت باقی بچی، اور وہ کیا تھی؟ اذا لم یجوز الحذف والادمار کما عرفت واجب الاظہار، جب نہ تو حذف کرنا جائز ہے اور نہ ضمیر لانا جائز ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ واجب الاظہار، پھر اس میں ظاہر لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، اس میں ظاہر لانا ضروری ہوگا، اور وہ ہے منطلقین، وہ ہے جی منطلقین۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیں جی، الحمدللہ یہاں تک ہماری تنازع فعلین کے حوالے سے جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی۔ ہم نے کوفیوں کے مذہب کی تفصیل مکمل کی، اس سے پہلے بصریوں کے مذہب کی تفصیل مکمل کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم مرفوعات کی دوسری قسم نائب فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب